محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. احباب ذی وقار، خطبہ کی تینوں آیات میں بار بار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک ہی پیغام، ایک ہی نصیحت کہ اللہ سے ڈرو. پہلی دفعہ بھی اللہ سے ڈرو، پھر لوگوں اللہ سے ڈرو، پھر تیسری دفعہ لوگوں ایسے اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے. سورۃ الواقعہ کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے انعامات اور نعمتوں میں سے ایک عظیم الشان نعمت پانی کے متعلق فرمایا: أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ أَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ. کیا لوگوں کبھی آپ نے دیکھا اس پانی کی طرف جس کو تم پیتے ہو؟ اچھا، تم نے اس پانی کو نازل کیا آسمان سے؟ ام نحن المنزلون، یا یہ پانی آسمان سے ہم نے اتارا ہے؟ اچھا پھر یہ بتاؤ، اگر یہ پانی ہم اس کو خشک کر دیں تو پھر تم اس کو اوپر لے کے آ سکتے ہو؟ آسمان سے پانی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمت، اور زمین اگر پانی باہر نکالتی ہے تو ہماری مشینری یا ہماری عقل کا کمال نہیں ہے، اللہ کا فضل ہے. اور سورۃ الملک کے آخر میں کہ لوگوں اچھا بتاؤ، شاید نکالنے میں تو تمہیں کوئی غلط فہمی ہو جائے کہ ہمارا جدید سسٹم اس کو ایسے سک کرے گا کہ 1000 فٹ تک بھی ہوگا ہم لے آئیں گے. اگر یہ پانی میٹھا پانی کڑوا ہو جائے تو پھر بتاؤ تم زمین اسے میٹھا کر سکتے ہو؟ اللہ. اور صرف یہ نہیں، اللہ رب العزت نے پانی کے متعلق فرمایا: وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا. آپ کا رب وہ ہے. صرف یہ نعمت نہیں کہ آسمان سے پانی اللہ کی نشانی، زمین کا پانی اللہ کا نشانی، میٹھا پانی ہونا اللہ کی نشانی نہیں. آپ کا رب وہ ہے جس نے پانی سے انسان کو پیدا کیا اور پھر اس کے سسرالی رشتہ دار بنائے
اور اس کا نسب بنایا، اس کی برادری، اس کا قبیلہ بنایا۔ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، اور آپ کا رب تو ہر چیز پر قادر ہے۔ ایک اور مقام پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ، اور ہم نے پانی ہی کے ذریعے ہر چیز کو زندگی بخشی ہے، پھر بھی تم ایمان نہیں لاتے۔ یعنی مسلمان ہو کے سوچنا تو اللہ کا فضل ہے، کوئی کافر ملحد زندیق ہو کے سوچے تو جواب دے نا پھر آسمان سے پانی کیسے آتا ہے، پھر زمین سے کون نکالتا ہے اس پانی کو، اور پھر کہیں کھارا اور کہیں میٹھا کیسے ہو جاتا ہے، اور پھر بتائے کہ انسان کیسے پانی سے پیدا کیا، کوئی حادثہ، اور پھر بتائے اللہ سبحانہ و تعالی نے کہا حتیٰ کہ ہم نے ہر چیز کو پانی سے پیدا کیا۔ اور اس کی ایک تفسیر یہ کی گئی ہے، میرا پانی خشک ہو گیا، انسان بیمار ہے نا، جسم کا پانی خشک ہو گیا، پیٹ میں پانی ڈل گیا، آنکھوں کا پانی خشک ہو گیا، یا آنکھوں کا پانی زیادہ ہو گیا، یا پوری زمین انسانیت میں قحط ہے پانی کم ہو گیا، یا پوری زمین پہ سیلاب ہے پانی زیادہ ہو گیا۔ کیوں نہیں لگتا کہ ہر چیز پانی 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 کے گرد گھومتی ہے؟ اور میرے ساتھیوں، وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین آسمان کے سارے لشکر کس کے ہیں؟ اور ان میں سے یہ ایک چھوٹی سی مثال پانی ہے جو بوند بوند کر کے برستا ہے، اور پہاڑ تو بڑی مثالیں ہیں نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، جس کو اللہ نے میخیں گنوایا اور کیا کیا اس کے صفات ذکر کی، یعنی قطرہ قطرہ آسمان سے گرنے والا پانی، اور پھر وہی نعمت کبھی انتہائی شدید عذاب کی شکل اختیار کر جاتی ہے۔ اصل میں تو نعمت ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو نہیں چاہتے کہ نعمت زحمت بنے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو کبھی نہیں چاہتے کہ جو بندوں کے پینے کے لیے بنایا گیا، اور جس کو اللہ نے آپ کو اور مجھے کتنا اختیار دیا ہے کہ دل چاہتا ہے نہریں کھینچ ڈالتے، سمندروں کے رخ موڑ دیتے، جہاں چاہے پائپ لائن بچھا دیتے، 10 15 20 ہزار فٹ تک بھی آپ نے پہاڑی علاقوں میں دیکھا نا پانی آتا ہے، یہ اللہ نے مسخر کیا ہے تو پانی آتا ہے، ورنہ پانی آ سکتا؟ اب یہ اتنی عظیم الشان نعمت، میرا دل چاہتا ہے آپ اور میں یہاں یہ بھی سوچیں کہ یہ سب آیات میں نے کہاں سے پڑھی، کہاں سے؟ اور یہ اللہ کی کتاب آپ کے اور میرے گھر ہمیشہ سے موجود ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ کوئی حادثہ دنیا میں پیش آتا ہے اور قرآن میں آیتیں نہیں اترتی، اس میں آیات اتر چکی ہیں، اور ہم دیکھیں اگر 6 آیات آپ نے سنی ہیں تو 6 میں سے کتنی آپ کی زندگی میں پہلے بھی آپ نے سن رکھی ہیں؟ اگر اچھی ریشو ہے تو آپ کا اچھا تعلق ہے قرآن سے، اور اگر آپ کے علم میں یہ آ رہا ہے کہ یہ آیت بھی آج سنی، یہ بات بھی آج سنی، یہ مسئلہ بھی آج پتہ لگا، تو تصور کریں کہ ہمارا کتنا کمزور تعلق ہے اللہ کی کتاب سے۔ اب یہ پانی بفرتا کیوں ہے؟ اس میں طغیانی کیوں ہوتی ہے؟ یہ لوگوں کی طاقت اور گرفت سے باہر کیوں چلا جاتا ہے؟ یہ ہر چیز بہا کے کیوں لے جاتا ہے؟ ہر طرف تہس نہس اور بگاڑ کیوں ہو جاتا ہے؟ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اور جو بھی زمین میں کسی کو تکلیف پہنچتی ہے اصل میں یہ انسانوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتا۔ اللہ نے پانی لوگوں کی سہولت کے لیے بنایا ہے تو اللہ تعالیٰ یہی چاہتے ہیں کہ لوگ اسے استعمال کریں، لیکن جب لوگ اپنی اوقات بھول جاتے ہیں اور رب کے مقابلے میں کھڑے ہونے کی کوشش کرتے ہیں، پھر یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عبرت
کے لیے پھر وقت کے فرعونوں کو پانی کی ان بوندوں کے ذریعے ہلاک کر دیتا ہے. کتنی بڑی مثال. بڑے لشکر سے نہیں، پھر کعبۃ اللہ پہ حملہ کرنے والوں کو چھوٹے چھوٹے پرندوں سے ہلاک کر دیتا ہے. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حدود کو کراس کرنے والے نمرود جیسوں کو چھوٹے چھوٹے کیڑوں اور مچھروں سے ہلاک کر دیتا ہے. یہ سب میرے اللہ کے لشکر ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب چاہتا ہے، جہاں چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے اپنے لشکروں کو مسلط کر دیتا ہے، اور کوئی پھر اس کو روکنے والا نہیں ہوتا. ابن قیم رحمہ اللہ علیہ نے لکھا ہے اگر انسان کو نہ آپ یہ اپنی زندگی کا خدا را اصول بنا لیں، میں بھی اصول بناؤں، اگر آپ کو اپنی زندگی میں کسی سے کوئی تکلیف پہنچے، ابن قیم رحمہ اللہ علیہ نے لکھا. یہ جو بڑے بڑے نام ہیں نا، یہ اسی لیے لیتے ہیں کہ شاید کبھی کسی دل کی شمع روشن ہو اور وہ پیچھے پڑ جائے کہ یہ کیا ابن قیم ہے، کیا ابن تیمیہ ہے، یہ کون احمد بن حنبل ہوتے ہیں. پڑھے تو صحیح، جن کا نام لے لے کے جمعہ میں بار بار قول آتے ہیں، اور اکثر میں کہتا ہوں کہ یہ اصول ہے. ابن قیم رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں انسان کو اگر دنیا میں کوئی بھی تکلیف پہنچے کسی سے بھی، اس کو چاہیے کہ وہ تکلیف کی طرف مت دیکھے، بلکہ یہ دیکھے کہ یہ تکلیف بھیجی کس نے. کون بھیجتا ہے تکلیف، اور خوشی کون دیتا ہے؟ جب آپ کو اور مجھے اپنے کسی مسلمان بھائی سے اذیت ہو، اپنے کسی قریبی سے تکلیف ہو، جناب ابن قیم رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں آپ یہ مت سوچو کہ مجھے تکلیف فلاں سے پہنچی ہے، آپ یہ سوچو کہ یہ بھی تو میری طرح مخلوق ہے، اس کو کس نے اختیار دیا کہ یہ مجھے تکلیف دے رہا ہے؟ تو یقیناً آپ کے ذہن میں آئے گا کہ اس کو اختیار اس نے دیا ہے جس کے ہاتھ میں سب اختیارات ہیں. ہماری زندگی کی سمت بدل جائے. ہم لوگوں کے سامنے میاؤں میاؤں اور یاؤں یاؤں اور ان کے گلے اور شکوے کرنے کی بجائے جب اذیت محسوس کریں تو فوری سمجھیں کہ رب کی نافرمانی ہو گئی. یہ میں کو اپنے رب کی حدود پامال کر بیٹھا ہوں، اس لیے آج یہ بچے بھی مجھے گھورتے ہیں. آج وہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارے ہاتھوں میں پلے ہوئے ہمیں آنکھیں دکھاتے ہیں، بھائی آپ کے اور میرے اندر کوئی کمی ہے جو ہمارے ہاتھوں کے پلے ہوئے ہمیں آنکھیں دکھاتے ہیں. ہماری ضرورت کے لیے بنایا گیا پانی جب ہمیں ڈبوتا ہے تو اس کی وجہ یہ نہیں کہ کوئی پانی کو اختیار زیادہ دے دیے گئے، اس کی وجہ یہ ہے کہ پانی والوں نے پانی کے خالق کی کوئی نافرمانی کی ہے. اور انسان کو چاہیے اس کی زندگی میں جب خوشی آئے جب غم آئے، نہ خوشی کی طرف دیکھے نہ غم کی طرف دیکھے، بلکہ خوشی بھیجنے والے کی طرف دیکھے، اور غم یہ ہدایت پا جائے گا، یہ کامیاب ہو جائے گا. اس کے لیے وہ مصیبت، وہ آزمائش، وہ تکلیف اتنا بڑا انعام ثابت ہوگی کہ اس کی زندگی کو بدل دے گی. بس آپ نے کرنا کیا ہے، جب کوئی خوشی آئے تو خوشی کی طرف نہیں دیکھنا، خوشی بھیجنے والے کی طرف دیکھنا ہے. آپ شکر ادا کرو گے، اس کی حمد اور اس کی ثنائیں بیان کرو گے. اور اگر تکلیف پہنچے گی تو تکلیف بھیجنے والے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف دیکھو گے تو توبہ استغفار کرو گے، رو گے اور سمجھو گے کہ مجھ سے کوئی ظلم ہوا ہے، مجھ سے کوئی زیادتی ہوئی ہے، کوئی میری طرف سے کمی کوتاہی ہوئی ہے. سورۃ الشورى کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ اصول اور ضابطہ بنا کے بھیجا ہے کہ لوگوں جو تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، چاہے چھوٹی تکلیف ہو چاہے بڑی تکلیف ہو، چاہے چھوٹی آفت ہو چاہے بڑی آفت ہو، اس کی وجہ سائنسی کارنامے اور ڈیم نہ ہونا اور اچھا انفراسٹرکچر نہ ہونا اور حکومتی نااہلیاں اور بارش کا زیادہ برسنا اور گرمی کا کم اور زیادہ پڑنا، یہ سب وجوہات تو پہلے نمبر پہ وہ لائے جس کا اللہ آخر پر ایمان نہیں ہے. مومن کا پہلا نمبر یہ ہے کہ یہ تکلیف مجھے میرے اپنے گناہوں کی وجہ سے پہنچی. چلو سیلاب تو آگے، ڈیم نہیں ہے، انفراسٹرکچر نہیں ہے، حکومت کی پرفارمنس نہیں ہے، پھر بتاؤ وہ جو سوات میں بادل پھٹ گیا اور 400 لوگ مر گئے، اور گاؤں ایسے کہ جیسے کبھی یہاں کوئی بستا ہی نہیں تھا،
پھر وہ کس ڈیم کی کمی تھی؟ کتنا الحاد پر مبنی سوچیں ہماری. غور سے سنیں، میں نے کہا الحاد پر مبنی سوچیں کہ ہم اپنی مصیبت اور آزمائش میں بجائے سب سے پہلے یہ سمجھنے کے کہ ہم سے ظلم ہوا ہے، ہم سب سے پہلے کوسیں کہ یہ وجہ یہ وجہ یہ وجہ یہ وجہ. یہ شیطان کا دھوکہ ہے. عقل مند کیا سمجھتا ہے کہ بھائی ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. اور دلیل سورۃ الشورى 25واں پارہ آیت نمبر 30، ہمارے اپنے ہاتھوں کی. اور جب انسان یہ سمجھتا ہے تو پھر آئندہ کے لیے وہ ان مصیبتوں اور مشقتوں سے بچ جاتا ہے، کیونکہ وہ اپنی اصلاح کر لیتا ہے. اور اگر انسان صرف اسی چکر میں لگے، جیسے وہ تاج محل کے بارے میں آتا ہے کہ اس کی بنیادیں 90 فٹ زمین میں ہیں اور اس کے نیچے 40 فٹ تک ریت ہے، کہ اگر زلزلہ آئے بھی تو پھسل جائے، ٹوٹے نہیں. اور بتاؤ کہ پھر جب میرے رب کا عذاب آئے گا پھسلے گا یا تہس نہس ہو جائے گا؟ ایسے ہو جائے گا جیسے یہاں کبھی کچھ بھی نہیں ہوا کرتا تھا. کتنے سعادت مند ہیں ہم. اللہ نے ہمیں ایمان اسلام کی دولت سے نوازا ہے، اللہ نے قرآن کی نعمت سے نوازا ہے. اور کتنا بڑا اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک دن اپنے گھر میں جمع کر دیتا ہے، اس کی بات کو سنتے ہیں، اپنے زاویے بدلتے ہیں، اپنے عقیدے درست کرتے ہیں، اور معاشرے میں موجود غلط باتوں، غلط سوچوں، غلط نظریات کے بارے میں ذہن صاف ہوتا ہے کہ یہ تو سب فضولیات تھی، اصل بات تو یہ ہے. وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِیبَةٍ، اور جو تمہیں پہنچتی ہے کوئی مصیبت، فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. قربان جائیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرا زمانہ سب سے اچھا ہے، اس کے بعد صحابہ کا، اس کے بعد والوں کا. یہ 3 زمانے قرون مفضلہ، فضیلت والے 3 زمانے. اور ایک حدیث میں ہے کہ ان زمانوں کو، یہ وہ لوگ ہیں والذین اتبعوہم بإحسان، جنہوں نے اللہ اس کے رسول کی پیروی ایسے کی ہے جیسے کرنے کا حق ہے. پھر بھی حق تو ادا نہیں ہو سکتا، لیکن احسان کے درجے پہ ایک آپ اور ہم میں جو اتنے بڑے نقصان کو بھی کسی اور چیز کی طرف موڑ دیتے ہیں. ایک وہ لوگ تھے کہ جن کی سوچیں میں آپ کے سامنے چند اقوال رکھتا ہوں، ضرور کوشش کیا کریں. صحابہ، تابعین، ان کے اقوال میں نبوت کا نور ہوتا ہے، کیونکہ ان کی بات اللہ کے رسول کے قریب کے زمانے کی بات ہے، کیونکہ یہ اللہ اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے لوگ، اور وہی کو سب سے قریب سے دیکھا ان لوگوں نے. جب کسی بات کا مفہوم یہ بیان کرتے ہیں وہ حق بات کے 100% مطابق ہوتا ہے، اور ہماری کمزور عقلیں اگر اس آیت کی تشریح میں ان اقوال سے، ان واقعات سے، ان مفاہیم سے تھوڑا سا بھی سبق سیکھیں تو پھر ہم دیکھیں کہ زندگی بھر میں ایک حادثہ بندے کی اصلاح کے لیے کافی ہوتا ہے، صرف ایک حادثہ. اور حادثہ کیسا؟ حادثہ ایسا، جناب اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی بیٹی، ماں جی رضی اللہ عنہ کے سر میں درد ہوا. اب سر پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ یہ میرے سر میں درد گرمی کی وجہ سے، آفس ورک اور جاب کی ٹینشن کی وجہ سے، ورک لوڈ بڑھ گیا، بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے اس لیے سر میں درد ہے، اور کھانوں کی کمی ہے، لگتا ہے ڈائٹ اچھی نہیں چل رہی، ورزش کی روٹین نہیں ہے، نیند پوری نہیں ہے. یہ سب بیکار باتیں آپ کی اور میری ہیں، جن کے دل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نور اور وحی کے علم سے خالی تو نہیں، کم ہے، اس میں کمی ہے. اب جناب اسماء رضی اللہ عنہ فرما رہی ہیں کہ یہ جو میرے سر میں درد ہے یہ میرے گناہوں کی وجہ سے ہو رہا ہے، ورنہ یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ سر درد کرے. خدا را ہمیشہ سے ہر مصیبت، آزمائش اور تکلیف کو سمجھے کہ یہ میرے گناہوں کی وجہ سے. جناب شریح، قاضی شریح کے نام سے، اور انہی کے بارے میں آتا ہے 120 سال یا اس سے زیادہ یا اس سے کم، اتنا عرصہ یہ قاضی رہے ہیں. سوچو کتنے بصیرت والے بندے ہوں گے. ایک دفعہ ان کے ہاتھ پہ زخم تھا
تو ساتھ والے دوست پوچھنے لگے امام صاحب یہ زخم کیسے؟ کہنے لگے یہ میرے کسی گناہ کی سزا ہے اس لیے زخم آیا۔ تیسری مثال، تاریخ اسلامیہ کے عظیم ترین نام جناب محمد بن سیرین رحمہ اللہ علیہ، ان سے کسی نے پوچھا کہ امام صاحب یہ آپ کو غم کیوں پہنچا ہے، آپ اس مشقت میں کیوں ہیں؟ فرمانے لگے 40 سال پہلے میں نے ایک گناہ کیا تھا، یہ اس کی سزا مل رہی ہے۔ کیسے لوگ تھے؟ اور مومن کا معاملہ ایسا ہی ہوتا ہے، اس کے ذہن میں اس کی کمیاں کوتاہیاں اس کے گناہ تازہ کھڑے ہوتے ہیں کہ وہ فلاں جو میں نے غلطی کی تھی نا یہ مجھ سے ظلم ہوا تھا۔ تازہ کیوں ہوتے ہیں؟ اس نے اس پہ معافی مانگنی ہوتی ہے، وہ ان گناہوں کو یاد کر کے رات کی تنہائی میں رونے والا ہوتا ہے، وہ گناہ اس کو بے چین اور بے قرار رکھتے ہیں، اس لیے اس کے گناہ اس کی آنکھوں کے سامنے ہمیشہ تازے ہوتے ہیں۔ اور عزیز سامعین جی وقار، بالخصوص میری ماؤں بہنوں بیٹیوں، جس بندے کے اپنے گناہ اپنے ذہن میں تازہ ہوں اس کو لوگوں کے گناہ نظر، آپ کو وہ لوگوں کے عیب اور کمیوں کوتاہیوں کے معاملے میں گنگا نظر آئے گا، بات ہی نہیں کرتا۔ اور ہم نے دیکھے ہیں معاشرے میں ایسے لوگ، آپ نے بھی دیکھے ہوں گے۔ میں کچھ پاکستان لیول کے بڑے علماء اور بڑے لوگوں کے ساتھ حرم میں 7 دن رہا، میں نے دیکھا کہ 7 دن میں انہوں نے ایک حرف یا ایک اشارہ بھی نہیں کیا کسی کے متعلق۔ بڑا مجھے تعجب ہوا کہ کتنے پاک لوگ ہیں، کتنی اچھی صفت ہے۔ میں نے ان سے یہی سوال کیا، کہنے لگے کہ جب اپنے گناہ ذہن میں ہونا تو پھر لوگوں کے نظر، اگر آپ کی عادت ہے آپ لوگوں کے گلے شکوے کرتے ہیں، غیبتیں اور چغلیاں کرتی ہیں اور کہتے ہیں فلاں نے یہ کیا فلاں نے یہ کیا، اس کی ایک بڑی وجہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو ظالم نہیں سمجھتے، اگر سمجھتے ہوتے تو کسی کا شکوہ نہ کرتے، اور دوسری وجہ آپ کے ذہن میں آپ کے اپنے گناہ تازہ نہیں ہیں۔ اگر آپ کو اپنے عیبوں پہ مکمل دسترس ہوتی اور علم ہوتا تو آپ کو جرت ہی نہ ہوتی کسی کے عیب کی بات کرنے کی۔ محمد بن سیرین وہاں لگے 40 سال پہلے ایک گناہ کیا تھا، یہ اس گناہ کی سزا ہے۔ اور قربان جائیے ان لوگوں پر۔ جناب حسن بصری رحمہ اللہ علیہ، انہوں نے امہات المومنین ہماری ماؤں کے گھر میں پرورش پائی ہے۔ ان کی والدہ کام کاج کرتی تھی یا لونڈی تھی، تو سب امہات المومنین کے گھر میں ان کا آنا جانا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر ان کو بڑے نور اور بڑی بصیرت سے نوازا تھا۔ امام صاحب رحمہ اللہ علیہ، ایک دفعہ ان کے پاؤں میں لگ گیا کانٹا، کہنے لگے کانٹے تیری تو یہ جرت نہیں تھی کہ تو مجھے چپتا، یہ ضرور میرے کسی گناہ نے اس اذیت میں ڈالا ہے۔ کانٹا، یا اللہ جی رونے اور چیخنے کو دل چاہتا ہے، ہماری تو عزتیں لٹ گئی، خاندان اجڑ گئے، کاروبار تباہ اور برباد ہو گئے، محبتیں نفرتوں میں بدل گئی، اولادوں میں فساد دیکھ رہے ہیں اور کاروبار میں تباہیاں دیکھ رہے ہیں، دلوں کے سکون چھن چکے ہیں اور مسجد نماز سے اکثر خالی ہے، 95% سے زیادہ لوگ نماز نہیں پڑھتے اور خوش ہیں، مطمئن ہیں، ہنستے اور مسکراتے ہیں، اور لوگوں کے نزدیک حلال اور حرام کی تمیز ختم ہو گئی۔ آپ دیکھیے سوشل میڈیا، یوٹیوب، ٹک ٹاک، ان پہ گھومنے والی بیٹیاں مسلمانوں کی بیٹیاں ہیں۔ اتنے ظلم کے باوجود ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے، ہم کہتے ہیں بس کسی وجہ سے ہوگا، تو پھر ہم سے بڑا کوئی ظالم ہے عزیز ساتھیوں؟ یا اگر ہمارا ظلم نہیں ہے، وَمَا اللَّهُ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اللہ تعالیٰ تو کسی پہ ظلم نہیں کرتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو، اللہ نے خود فرمایا کہ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اگر تمہارے ہر گناہ پہ تمہاری پکڑ کی جاتی تو اس زمین پہ کوئی زندہ نہ رہتا۔ ہم تو اکثر گناہ معاف کر دیتے ہیں، اس پہ مہلت دیتے ہیں، چھٹی دیتے ہیں، موقع دیتے ہیں، اور توبہ کے لیے راستے پیدا کرتے ہیں، اسباب پیدا کر دیتے ہیں۔ کوئی درس سلوا دیا، کسی مسجد لے گئے، کوئی اچھا دوست مل گیا، کوئی حادثہ زندگی میں آ گیا، کسی طرح میرا بندہ اس بات کو سمجھے، بندہ ہے کہ سمجھنے کا نام نہیں لیتا، سمجھنا چاہتا نہیں ہے، اس کے باوجود بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندوں کو پھر مہلت دیتے ہیں، پھر مہلت دیتے ہیں، پھر مہلت دیتے ہیں۔ اور یاد رکھیے مومن بندے کے لیے اس طرح کے عذاب نعمت ہوتے ہیں۔
حادثہ دیکھا، مال مویشی جانور زمین چاول کھیت سب کچھ زندگی لگا کے جمع کیا، اور اپنی آنکھوں کے سامنے ایک دم دیکھا کہ ایک پتھر آیا سب کچھ تباہ ہو گیا۔ کہتا ہے کہ ظلم تو میں نے کیا کہ اتنی زندگی اتنا کچھ جمع کے ایک جھٹکے میں چلا گیا۔ تو سمجھتا ہے پھر کیوں نہ اس رب کی طرف جایا جائے۔ مومن کے لیے نعمت ہوتی ہے، اور مومن کو حادثات اس کے رب کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ اور اگر میں اپنے گریبان میں جھانکوں، میرا کوئی حادثہ، میری کوئی مشقت، میری کوئی آزمائش اور تکلیف اگر مجھے میرے رب کی طرف لے کر گئی ہے، لے کر جاتی ہے، یا میرے اندر احساس پیدا کرتی ہے، تو مبارک ہو، اللہ نے آپ میں ایمان زندہ رکھا ہے، اللہ نے آپ کو فضل اور توفیق سے نوازا ہے۔ اور اگر معاملہ اس کے الٹ ہے، مصیبتیں آتی ہیں، مشقتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، سیلاب آتے ہیں چلے جاتے ہیں، زلزلے آتے ہیں ہر چیز ہلاتے ہیں اور گزر جاتے ہیں، اور طرح طرح کی آزمائشیں آتی ہیں اور آپ وہیں کے وہیں کھڑے ہیں، الٹا آپ کہتے ہیں کہ اللہ نے ظلم کیا، الٹا آپ کہتے ہیں کہ بس فلاں 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 وجہ سے نقصان ہو گیا، پھر سمجھیے کہ آپ کا ایمان آپ کے دل میں مردہ ہونے کے قریب ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں جیسے یہ کپڑا بوسیدہ ہو جاتا ہے، کپڑا لمبی دیر پہنتے رہو تو بالکل وہ پہننے کے قابل نہیں رہتا، جیسے یہ کپڑا بوسیدہ ہو جاتا ہے اسی طرح تمہارے دلوں میں ایمان بھی بوسیدہ ہو جاتا ہے۔ اور اللہ سے دعا کیا کرو، اللہم جددنا الایمان فی قلوبنا، یا اللہ ہمارے دلوں میں ایمان کو زندہ فرما، تر و تازہ فرما، خوش و خرم فرما، کہ یہ ایمان ہمیں تیری یاد کی طرف اکساتا رہے، یہ ایمان ہمیں تیری طرف بار بار کھینچ کے لے آتا رہے، اور چھوٹے چھوٹے حادثات اور واقعات تیرے قریب آنے کا بہانہ بن جائیں، موقع بن جائیں۔ یہ انسان کی خوش نصیبی ہوتی ہے، اور اس کا علاج ایک علاج، اور اتنا پیارا علاج، میں بھی سوچوں آپ بھی سوچیں، یہ قریب کے علاقے آپ کے قریب کے، آپ جائیں جو لوگ راوی کے قریب سے آتے ہیں، دیہات کے دیہات خالی، لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور ایک خوف ہے، اور یہاں سے اندازہ لگائیے امن کتنی بڑی نعمت ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا فضل کتنی، اللہ کے فضل سے دریا بہتے ہیں اور زندگیاں اور سانسیں چل رہی ہیں۔ اللہ کی ناراضگی کی شکل میں ایک لمحہ انسان برداشت نہیں کر سکتا۔ اچھا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کتنے لوگ تباہ ہو گئے، کتنوں کی لاشیں نہیں مل رہی، اور سیلاب سے کتنا ملک ڈوب گیا۔ کیا آپ اس صورتحال پہ روئے؟ پہلا سوال۔ کیا آپ نے صورتحال پہ ہاتھ اٹھائے اللہ کے حضور؟ دوسرا سوال۔ کیا آپ نے اس صورتحال پہ سچے دل سے اللہ سے توبہ کی؟ تیسرا سوال۔ اگر یہ تین کام کوئی سعادت مند کر چکا ہے تو یہ اس پر اللہ کے فضل کی علامت ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہی مقصود ہے کہ ظالموں کو اس کے ذریعے عذاب اور مصیبت ہو، اور مومن اس کے ذریعے عبرت پکڑیں، اور کچھ اللہ کی طرف چلے جائیں اور کچھ اپنے بغض میں اور بڑھ جائے اور وہ ہلاک کر دیے جائیں۔ جو نیکی اور توبہ پہ فوت ہوگا، چاہے وہ سیلاب میں اور کسی بھی حالت میں فوت ہو جائے، اللہ اس کو شہادت کا مقام دے گا۔ پانی میں ڈوبنے والا شہید ہوتا ہے، اور اسی پانی میں ڈوبنے والا جو گناہ پہ، فسق و فجور پہ، اللہ کی نافرمانی پہ اور زیادتی پہ مارا گیا، وہ مجرم بن کے فوت ہوا ہے اور مجرم بن کے اٹھایا جائے گا۔ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں کہا، فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ تو جب ان پر اللہ کی طرف سے کوئی تکلیف آئی، تضرعوا، پھر یہ گڑ گڑائے کیوں نہیں، روئے کیوں نہیں؟ اور اس دور میں یہ سوشل میڈیا اور ویڈیوز نہیں ہوتی تھی، کسی نے اپنی زندگی میں سلف صالحین نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا کہ بندہ اس کے سامنے ڈوب رہا ہے، کسی نے نہیں دیکھا کہ شہر کے شہر اور مارکیٹس کی مارکیٹ ایک لمحے میں کھنڈر بن کے رہ گئی، اور آپ اور میں وہ سعادت مند ہیں
جو اپنی آنکھوں سے اموات دیکھتے ہیں اور گھر تباہ ہوتے دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ پہاڑوں سے ایسے پانی آ رہا ہے کہ جیسے کو پہاڑوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے شدید عذاب نازل ہو رہا، آپ اور میں یہ منظر دیکھتے ہیں، فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا، پھر یہ گڑ گڑائے کیوں نہیں؟ تو ہم سے تو زیادہ سوال بنتا ہے، میں کیوں نہیں گڑ گڑایا اس کو دیکھ کے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود اس کا جواب دیا، وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، ان ظالموں کے دل پتھر ہو چکے ہیں۔ نرم دل کا بندہ اتنی بڑی آفت کی تاب نہیں لا سکتا۔ میں سوچوں اپنے گربان میں، بھائی جمعے کا مقصد اللہ کے لیے یہی ہوتا ہے۔ میں نے بار بار کیوں آپ سے گزارش کی کہ وقت سے آیا کرو، ایک دن کا 40 منٹ تو اپنے رب کو دیا کرو، تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ آپ کس کیفیت میں کھڑے ہیں۔ اگر میں نہیں رویا، میں نہیں چیخا، اللہ نے رونے کا نہیں کہا، تضرعوا، گڑ گڑایا کیوں نہیں ہے، اس نے پیشانیاں کیوں نہیں رگڑی، یہ اللہ کے سامنے اس پر کب کبھی کیوں نہیں طاری ہو گئی، اس کا کھانا کیوں نہیں چھوٹ گیا، یہ اس غم سے بیمار کیوں نہیں ہو گیا؟ وجہ یہ ہے وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، ان کے دل پتھر ہو چکے ہیں۔ نرم دل بندہ اتنا بڑا حادثہ دیکھ کے بغیر روئے رہ نہیں سکتا، اللہ مستعان۔ اور اگر دل نرم ہو، ہم نے دیکھے بزرگ جوان عورتیں جن کے دل نرم ہیں، مائیں جب سے یہ واقعات ہو رہی ہیں وہ چیخ رہے ہیں، ان کی دعاؤں میں یہ الفاظ، وہ نوجوانوں سے بھی یہ کہتے ہیں، یہاں مسجد میں ایک بزرگ موجود ہے، جب کوئی ایسا واقعہ حادثہ ہو اس کی کیفیت دیکھنے والی ہوتی ہے کہ یار دعا کرو اللہ مدد کرے، ایسے لگتا ہے جیسے اس کے گھر میں مصیبت آئی ہے، اس سے بھی زیادہ کیوں؟ کیونکہ اگر دل زندہ ہو تو یہ آزمائشیں اور تکلیفیں انسان کو اللہ کے حضور جھکنے پر مجبور کرتی ہیں۔ عزیز سامعین ذی وقار، اللہ کے لیے کتنا پیارا موقع ہے کہ اللہ کے سامنے جھکیں، اللہ کے سامنے روئیں، توبہ استغفار کریں۔ ہر شخص کو اپنے حالات پتہ ہے، اور میں بنیاد بناتا ہوں 2 چیزوں کو، توحید اور نماز۔ آپ کیفیت دیکھ لو کہ ہماری توحید کی کیا کیفیت اور نماز کی کیا کیفیت، آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ آپ کس معیار پہ کھڑے۔ باقی باتیں بات، اللہ کے لیے اللہ کے بندو اللہ کے حضور رو، گڑ گڑاؤ، اللہ سے معافی مانگو، اپنا معاملہ درست کرو اس سے پہلے کہ اللہ کی پکڑ آ جائے۔ ایک یہ کہ دل سخت ہو چکے ہیں، دوسرا یہ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، شیطان نے ان کے برے اعمال ایسے بنا کے پیش کیے ہیں کہ مطمئن بیٹھیں کو بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہماری اصلاح فرمائے۔ ھذا ما كان عندي واللہ اعلم بالصواب۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له۔ قیامت کے دن سورۃ قاف میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا 2 قسم کے لوگ ہوں گے، ایک وہ جو دل کے سفید اور دوسرے دل کے سیاہ۔ سفید دلوں والوں کو اللہ کی جنت میں داخل کر دیا جائے گا، اور دوسرے جو پتھر دل اور سیاہ دل والے، ان کا انجام جہنم ہوگا۔ اور اپنے دل کی کیفیت پہ ایسے دوربینیں اور ٹیلیسکوپ لگا کے بیٹھ جاؤ جیسے ہم نے لوگوں کے عیبوں پر ٹیلیسکوپ لگا رکھی، جیسے ہماری حالات کی نبض کے اوپر ہاتھ ہے، انگلی ہے۔ اس طرح اپنے دل کی کیفیت چیک کیا کریں کہ میں کہاں کھڑا ہوں اور کن حالات میں۔ جو یہ پیمانہ چیک کرتا رہے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور اس کو اپنے فضل سے نوازے گا۔ اور اس دل کی صفائی کا بہترین ذریعہ ہے کہ بندے ہفتے کے ایک دن، جمعہ کے دن، مسجد امام کے خطبے سے پہلے تشریف لائیں اور اس بات کو توجہ سے سنیں، وَدَانَ مِنَ الْإِمَامِ، اور امام کے قریب بیٹھیں۔ اور اگر کوئی تنکا اٹھائے تو تنکا اٹھانے والے کو بھی روکے مت۔ اگر کسی نے خطبے کے دوران تنکا اٹھایا
اور دوسرے نے صرف اس کو یہ کہا کہ بھائی اشارہ کیا چھوڑو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے فضول اور بیکار بات کی، یعنی اتنی توجہ سے بات سنیں۔ بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے بارے میں کہ آپ ایسے اللہ کے رسول کی بات سنتے جیسے ان کے سروں پہ پرندے بیٹھے ہیں کہیں اڑ نہ جائے۔ اور اس مجلس کا یہ حسن تھا کہ صرف دو آوازیں ہی ہوتی تھی، یا رونے والوں کی آوازیں یا لکھنے والوں کی آواز۔ تو جمعے کے خطبے میں لکھنا تو جائز نہیں ہے، لیکن یہ کہ رونا اور بات کو توجہ سے سننا، یہ نعمت اس کو میسر آتی ہے جو وقت سے تشریف لائے۔ اور ماشاءاللہ یہ آپ سب کی اور اللہ کا فضل ہم سب کی سعادت مندی ہے۔ میں نے صرف 1-2 منٹ نصیحت کی تھی اور اس کا بھرپور اثر نظر آیا، مسجد بھر گئی تھی تقریباً خطبے سے پہلے۔ تو اللہ سے مزید توفیق مانگے۔ کتنے سعادت مند وہ لوگ ہیں جن کو 2 منٹ نصیحت کی جائے تو ان کو 7 دن وہ نصیحت یاد رہتی ہے، ماشاءاللہ۔ اللہ ہمیں بھی ان سعادت مندوں میں سے کرے۔ یہ دل کے اچھے لوگوں کی علامت ہے۔ صرف 2 منٹ میں خواتین کے لیے اس کو دہرا رہا ہوں کہ خطبہ جمعہ کے دوران باتیں کرنا، حتیٰ کہ حدیث میں بات ہی ختم ہو گئی، اگر کوئی زمین سے تنکا اٹھائے اور اس کو یہ کہنے کے لیے کہ تنکا نہ اٹھاؤ کوئی اشارہ کرے تو یہ بھی جائز، خطبے میں یہ جائز نہیں ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ایسے بات سنتے، صرف جمعے کا خطبہ نہیں، ہر نصیحت ایسے سنتے جیسے اگر ذرہ سی بھی انہوں نے حرکت کی کہ ان کے سروں کے اوپر بیٹھے ہوئے پرندے اڑ جائیں گے، اتنی توجہ سے۔ اور اگر دل زندہ ہو، انسان کا کبھی دل نصیحت سے اکتاتا نہیں ہے، کبھی نہیں اکتاتا۔ ایک روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ ہے، آپ نے فجر سے خطبہ شروع کیا، ظہر تک وہ خطبہ جاری رہا، اور صحابہ اکرام کہتے ہیں ہمیں یوں لگتا تھا کہ یہ آخری خطبہ ہے، اور آنکھیں بہہ رہی تھی، دل موم ہو چکے تھے، ایسے جیسے کلیجے پھٹنے والے۔ تو اللہ کے لیے عزیز سامعین، ذی وقار، ایمان کی گفتگو سے پہلے تشریف لائیں۔ اور میں تو آپ سے کہا تھا ایک دن تو اپنے اندر عبادت کا شوق پیدا کریں، 10 بجے 11 بجے سورۃ کہف پڑھو، 50 نفل پڑھو، 20 نفل پڑھو، اللہ سے توبہ کرو، اللہ سے دعائیں مانگو، اللہ سے اپنی اصلاح، اپنی ہدایت کی توفیق مانگو، اللہ سے رزق مانگو، اولاد مانگو، ہر خیر تو اس کے پاس موجود ہے۔ تو یہ مومن کا رویہ ہونا چاہیے، اور اس لیے یہ جمعہ سید الایام ہے، تمام دنوں کا سردار ہے، اور مومن کے لیے عید کا دن ہے۔ تو عید کے اس دن کو اللہ کے دی گئے اس تحفے اور انعام کو لینے کا حق ہے کہ وقت سے آنا، اور صرف خطبے کی نیت سے نہیں، علم حاصل کرنے کی نیت سے، اپنے دلوں کی اصلاح کی نیت سے، اپنے گناہوں کی معافی کی نیت سے، خیر سمیٹنے کی نیت سے، اپنے شر کو ختم کرنے کی نیت سے آپ مسجد تشریف لائیں گے نا، آپ کا کوئی موڈ نہیں ہوگا، آپ لوگوں کو دیکھ کے آپ میں ہمت آ جائے گی کہ آپ میں نے بھی عبادت کرنی ہے۔ آپ تشریف تو لائیں، اور ماشاءاللہ آپ سب تشریف لانے والوں میں ہیں، اللہ تعالیٰ شوق پیدا کر دے گا، دل لگا دے گا۔ بس آپ نے کرنا کیا ہے، وقت سے تشریف لانا ہے، اور کس کے لیے لانا ہے؟ اللہ کے لیے، صرف اللہ کی رضا کی خاطر۔ اللہ ہر خیر آپ کے لیے آسان کر دے گا، اور کثرت سے اپنے اللہ کے حضور آپ کو، مجھے، ہم سب کو اجتماعی توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے ان بھائیوں کی مدد کرے، اور اپنی دعاؤں میں بھی یاد رکھیں۔ اور ایک توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ جو آپ کی مسجد میں توحید کا کورس ہو رہا ہے نا، جو لے رہے ہیں، میں ان کو خود دیکھ کے حیران ہوں کہ ان بندوں کو کیا ہو گیا، بڑی بڑی عمر، 40 45 50 سال عمر، اور فقط اللہ کی رضا کی خاطر بچے بن کے پینسلیں اور کاپیاں لے کے بیٹھے ہیں، لکھ رہے۔ ایک توبہ کا طریقہ یہ ہے، اللہ کے لیے توحید سیکھیں، اپنے رویے کو بدلیں۔ اگر آپ کا مزاج نہیں ہے تو مزاج بدلیں۔ توبہ کہتے ہی پلٹنے کو ہے کہ جس عادت پر آپ موجود ہیں اس عادت کو چھوڑ کر اچھی عادت کو اپنانا، توحید کو سیکھیں۔ اور انشاءاللہ آج توحید کی کلاس، امید ہے شاہد رفیق صاحب جو لیکچرر ہیں گورنمنٹ کالج میں، پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، اچھے عالم دین ہیں، انشاءاللہ وہ پڑھائیں گے، ہم بھی ادھر ہوں گے۔ اور کل کے لیے جو آپ میں سے سعادت مند اس سے فائدہ اٹھانا چاہیں، ضرور فائدہ حاصل کریں۔ شیخ عبداللہ ناصر رحمانی حفظہ اللہ تعالی عقیدے کے پاکستان میں سب سے بڑے اور ماہر عالم دین ہیں،
قبر میں پوچھے جانے والے 3 سوال، ان کے اوپر ایک کتاب ہے شیخ محمد بن عبد الوہاب کا رحمہ اللہ علیہ، اس کی تفسیر اور شرح کرنے کے لیے آ رہے ہیں کل لاہور۔ عصر سے یہ مجلس شروع ہوگی، عشاء تک رہے گی۔ آپ کے اور میری زندگی میں آج بھی علم کی ایسی مجالس ہیں جو عصر سے شروع ہوتی ہے اور عشاء تک رہتی ہیں، اور لوگ لکھتے ہیں اور سنتے ہیں، اکتاتے نہیں ہیں۔ اور ہماری کوشش ہے اللہ تعالیٰ حالات سیلاب ان مصائب سے بچائے، ہم جا سکیں۔ جو آپ میں سے بھی ہمت کر سکتا ہو آپ کا نفع ہے۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اذل الشرک والمشرکین، اللہم دمر اعداء